کیا حال ہے بچوں؟ کون کون آن لائن ہے؟ گروپ میں میسج کرو جلدی سے، سارے آن لائن ہو جائیں۔
دوسرے میں ای میل میں نہیں ہے. ہلو, کیا حال ہے سب کا؟ سسٹم میں, اس والے سسٹم میں پڑی ہوئی ہے. کیسے ہیں سب لوگ؟ ہاں جی, ابھی میں بولی نہیں تھی, میں نے آپ کو کہا تھا سب لوگ آن لائن ہو جاؤ. تو ابھی بھی آپ اسٹل جو ہے صرف 14 لوگ آن لائن ہو 52 میں سے. کوئی خاص پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ, کیوں نہیں آن لائن ہوتے ہو؟ کائنات کی طرح, کائنات آپ نے گروپ میں میسج نہیں کیا کہ سب لوگ آن لائن ہو؟ اور بوائز کی طرح بھلے آپ گھر میں کلاسز لے رہے ہو, لیکن سی آر کا رول ابھی بھی ہے. سی آر نے ابھی بھی چیزوں کو دیکھنا ہے. اسٹوڈینٹس کو جو ہے وہ انکریج کرنا ہے, کلاس کے لیے کہنا ہے, بلانا ہے, جگانا ہے, ابھی بھی سی آر کا رول ہے. یہی مخصوص لوگ ہیں جو ہوتے ہیں, یہی میرب ہے اور یہی مبین لوگ ہیں. دو دو ناموں میں سے صرف ایک ایک بندہ ہی جو آن لائن ہوتا ہے, باقی سارے غائب رہتے ہیں. بوائز جتنے بھی ہیں, لڑکے جتنے بھی ہیں, وہ سارے 10 بجے والے لیکچر میں آن لائن ہوں گے. اچھا چلو, آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریکوری ہے اور سائکیٹرک ریہیبلیٹیشن. ٹھیک ہے, ہم نے جو اس دن کنٹینٹ دیکھے تھے اس کا یہ پارٹ ہے, ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, ہاں حفظہ بھی آن لائن ہوتی ہے. حفظہ بہت زیادہ آن لائن ہوتی ہے. بس خوش, اس کو اپنی ٹینشن لگ گئی ہے کہ میرا نام کیوں نہیں لیا. اچھا, یہ ہے ریہیبلیٹیشن. آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کو کس طریقے سے انگیج کیا ہوا ہے کاموں میں, اور بزی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بزی ہوں اور پھر جو ہے وہ اچھا پارٹیسپیٹ کریں جو ہے وہ ریکوری میں. ٹھیک ہے, یہ اس وجہ سے ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کو گارڈننگ میں لگایا ہوا ہے, ایکسرسائز کروا رہے ہیں, یوگا کروا رہے ہیں, تو پیشنٹ انگیج ان گارڈننگ ایٹ دا او ٹی ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پکچر شو ہو رہی ہے. اچھا, اس میں کیا ہے, ٹرشری پریونشن کیا ہے سائکیٹرک کیئر کی؟ گول آف دا ٹرشری پریونشن از ٹو لمٹ دا اماؤنٹ آف دا ڈسیبلٹی اینڈ میل اڈیپٹیو فنکشننگ ریزلٹنگ فرام این النس. تو ہمارا مین گول کیا ہے ٹرشری پریونشن کا؟ جو ہے وہ مین گول کیا ہے کہ ہم نے لمٹ کرنا ہے کس چیز کو, اماؤنٹ آف ڈسیبلٹی کو. ٹھیک ہے, جتنی بھی ڈسیبلٹیز ہو رہی ہیں اور جتنی تیزی سے ہو رہی ہیں اس کو ہم نے لمیٹڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ہم نے جو میل اڈیپٹیو فنکشننگ جتنی بھی ہے, اڈیپٹیشن ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو ہم اسٹریس لیتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے اس کو کوپ کرتے ہیں, وہ ہمارا اڈیپٹیو بیہیویئر تھا. تو میل اڈیپٹیو بیہیویئر یا فنکشننگ کیا ہوگی کہ جو لوگ کوپ نہیں کر پاتے اور جو لوگ اس میں اس اسٹریس کو سے ریلیٹڈ جو ان کی فنکشننگ ہوتی ہے وہ امپیئرڈ ہوتی ہے, اور وہ اتنا اسٹریس لیتے ہیں کہ جو ہے وہ سائیکوسس میں چلے جاتے ہیں اور فزیکل اور مینٹل پرابلمس میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارا مین رول جو ہے میل اڈیپٹیو جو فنکشننگ ہو رہی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اسٹاپ کروانا ہے, پلس جو ڈسیبلٹی بڑھ رہی ہے اس کو ہم نے لمیٹڈ کروانا ہے. تو وہ کیسے ہوگا, جب ہم ان کو ریہیبلیٹیشن میں فردر ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں گے, انوالو کریں گے. ٹھیک ہے, کنسیپٹس کیا ہیں ٹرشری پریونشن کے؟ یہ ہے ریلیونٹ ہے کس سے, پیشنٹس کے ود دا سیریس مینٹل النس. جو کنسیپٹ ہے ٹرشری پریونشن کا وہ ریلیٹڈ ٹو پیشنٹس سیریس النس ہے, سیریس مینٹل النس ہے. تو ہم نے اس کنسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے پریونٹ کرنا ہے پیشنٹس کو سیریس مینٹل النس سے, تو ہم ٹرشری پریونشن کیئر پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 1 in 17 adults in USA have a سیریس مینٹل النس. اب میں نے یو ایس اے کی اسٹڈی کیوں ڈالی ہے کہ 17 میں سے ایک بندے کو لازمی مینٹل النس ہوتی ہے. یہ اسٹڈی کیوں ڈالی ہے کیونکہ پاکستان میں اس کے اوپر بہت کم اسٹڈیز ہوئی ہیں, بہت کم اس کے اوپر چیزیں ہیں. تو لوگ ایکچولی پاکستان میں جتنی بھی اسٹڈیز ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ فیک ہیں, کیونکہ لوگ اپنا ایگزیکٹ ڈیٹا دیتے ہی نہیں ہیں, لوگ اپنے بارے میں ایگزیکٹ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کس کو کیا پرابلم ہے. اسپیشلی مینٹل النس کا لوگ اسٹگماٹائز کر دیتے ہیں, تو اس وجہ سے پیشنٹ جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں بتانے سے.
नर्सिस केयर क्या है फॉर दीज पेशेंट्स, फॉर दीज पीपल इन वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, क्या है? प्राइवेट एंड पब्लिक साइकेट्रिक हॉस्पिटल, ठीक है। दूसरा कहाँ कहाँ पे होती है नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है, इसके अलावा साइकेट्रिक और मेडिकल सर्जिकल यूनिट्स इन जनरल हॉस्पिटल, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि ज़्यादातर हमारे जितने भी हमारे सेटअप्स हैं, बड़े सेटअप्स जितने भी हैं, जैसे कि सर गंगाराम है और म्यू हॉस्पिटल है, जो जितने भी हमारे ये बड़े वाले जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इनमें साइकेट्रिक यूनिट एक लाजमी होता है, ठीक है। तो हर एक जितने भी वो हैं जितने भी साइकेट्रिक यूनिट्स हैं वहाँ पे, उनमें हमारा क्या होता है मेन रोल, कि हम जो है वो वहाँ पे जो पेरिफेरी से पेशेंट्स आते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट्स आते हैं, हम उनको केयर प्रोवाइड करते हैं और मैक्सिमम जो है वो फैसिलिटीज़ देते हैं। उसके लिए पर्पस क्या है कि जिन लोगों को मेंटल हॉस्पिटल्स का नहीं पता, साइकेट्रिक यूनिट्स का नहीं पता, वो यहाँ पे जो है वो प्रॉपरली फैसिलिटेट हो सकें, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें वो भेज रही हूँ। अच्छा, नहीं वो मुझे मिस वो कह रही थी कि इनसे अर्जेंट में हूँ। मैम ये लोग ये समझते हैं कि शायद साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला पागल होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग एक तो एक्सेप्ट नहीं करते अगर उनका कोई मेंटल इशू चल रहा होता है, दूसरा हमारे यहाँ पे इसको एज अ वो भी किया जाता है, एज अ अब्यूज़ भी यूज़ किया जाता है, अब्यूसिव लैंग्वेज में भी यूज़ किया जाता है, ये तो है ही साइको, ये तो है ही पागल, इसको इसको पागल खाने की ज़रूरत है, इस तरह गलत वे में बातों को जो है वो स्प्रेड किया जाता है, तो इस वजह से उसके बारे में जो कंसेप्ट बने हुए हैं वही गलत हैं, ठीक है। तो लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर, अब ये वाली, अब देखो ये किसी भी बाहर किसी, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जब बाहर के मुल्कों में जितने भी हैं हमारे जो पढ़े लिखे जगहें हैं, वहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि साइकेट्रिक नर्स जो है उसको बहुत प्रेफर किया जाता है साइकोलॉजी को, और साइकेट्रिक जो साइकेट्रिक में जिन लोगों ने स्पेशलाइज नर्सिंग का किया होता है उसको बहुत प्रेफर किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टिग्माटाइज कर दिया जाता है कि ये तो जॉब भी यहीं पे करता है, इसने स्पेशलाइज भी इसमें किया, ये तो है ही पागल, ठीक है। तो इस तरह के लोग जो बातें करते हैं वो गलत है, तो ये चीज़ें गलत हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, मैं आपको बता रही थी कि हमारे प्राइवेट और पब्लिक साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे नर्सेज होती हैं, इसके अलावा साइकेट्रिक यूनिट्स बने होते हैं या मेडिकल सर्जिकल यूनिट्स भी होते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी रूम्स जो हैं, वहाँ इमरजेंसी रूम्स में भी नर्सेज होती हैं, कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट होती है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, प्राइमरी केयर सेटिंग्स होती हैं, पेशेंट होम्स होते हैं। रिहेबिलिटेशन क्या है? अच्छी लग रही है रात को क्रीम लगाई गोरे होने वाली? कुछ नहीं किया। Rehabilitation क्या है? Tertiary prevention. Tertiary prevention is carried out through activities. टर्शरी अच्छा, रिहेबिलिटेशन में हम क्या देखते हैं, टर्शरी प्रिवेंशन होती है, साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन होती है। टर्शरी प्रिवेंशन क्या है, ये कैरिड आउट होती है थ्रू एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड एज रिहेबिलिटेशन।
हाँ, बिल्कुल। इसलिए लोग फिर अपने इश्यूज़ जो हैं वो हमारे साथ या किसी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है? और फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है या कोई किसी बात को लेके डर रहा है या रो रहा है तो उसको स्टिग्मेटाइज़ कर दिया, तो ये तो है ही पागल, इसके पास ना जाओ, ये तो ऐसे ही करता है ये। इवन आप ये देख लो, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूँ कि आपकी क्लास में भी अगर किसी ने एक दफ़ा कोई एक इर्रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया है टीचर से, तो अगली दफ़ा मुबीना अच्छी बात है तुमने नहीं सुना तो। अच्छा, तो क्या है कि अगर किसी एक बच्चे ने अगर एक दफ़ा कोई इर्रेलेवेंट कोई आंसर दे दिया है, तो अगली दफ़ा वो फिर कोई बात करने लगेगा तो उसको सारे कहते हैं तू तो चुप कर, तू तो बातें फजूल पूछता, तू चुप कर, तेरे तो सवाल ही गलत होते हैं। तो वो उस टाइम में वो कितना डिस्करेज होता है और वो उस चीज़ को कितना गलत फील करता है कि मुझे हर दफ़ा डिस्करेज किया जाता है और इस तरह से बोला जाता है, तो ये चीज़ें गलत है। तो हमने क्या करना है कि हमने इन चीज़ों को जो है वो कम करना है। और आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि मेंटल हेल्थ का एक डे मनाया जाता है और ये इसीलिए स्टार्ट किया गया है ताकि इस तरह की जो सिचुएशंस हैं जो कि लोगों को स्टिग्मेटाइज किया जाता है और लोग बाहर निकलने से डरते हैं, और उसकी अवेयरनेस हो और लोग खुल के बाहर आएँ और अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, ठीक है? अच्छा, तो इसमें क्या है, हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। अब जैसे हफ्ज़ा ने कहा मैडम मैं हमेशा होती हूँ, तो मैंने हफ्ज़ा को इनकरेज किया, हाँ जी, हफ्ज़ा हमेशा ही प्रेज़ेंट रहती है, ठीक है? अब इसमें क्या है, टर्शियरी हाइपरटेंशन वो कह रहे हैं कैरिड आउट होता है थ्रू एक्टिविटीज़ जो कि आइडेंटिफ़ाई की जाती है एज़ रिहैबिलिटेशन, जिसको हम, हाँ, वो फिर क्लास में पार्टिसिपेट करने से अवॉइड करता है, व्हिच इज़ द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द पीपल। हाँ, बिल्कुल। जब हँसते हैं तो फिर भी डिस्करेज होता है बंदा। तो वहाँ पे जो हँसने वाला सीन है, वहाँ पे अब रोल होता है मेन आपके सामने वाले का कि वो उस टाइम में डिस्करेज करे कि भई आप ये गलत कर नहीं, हँसना नहीं है। जो भी कोई आंसर करेगा या क्वेश्चन करेगा उस पे कोई हँसेगा नहीं, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है व्हिच इज़ द प्रोसेस ऑफ, अब क्या है आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि रिहैबिलिटेशन हमने करवानी कैसे है, एक्टिविटीज़ हमने क्या लेनी है। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है ऑफ हेल्पिंग पर्सन रिटर्न टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द फंक्शनिंग, ठीक है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो रिटर्न हो सके अपने हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनिंग पे, यानी कि मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग पे जा सके, ठीक है? अब क्या होता है कि मैं आपको बताऊँ कि ऐसे लोग भी जो कि अब जैसे कि कोई नॉर्मल नहीं कहेंगे, कि लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो अफ़ोर्ड कर सकता है, जो कि रिवर्ट हो भी सकता है और जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग में अपनी स्टडीज़ कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर वो प्रॉपर जाके एजुकेशन अगर प्रॉपर जाके अपनी रिहैबिलिटेशन के सेशंस लेता है, अपने जो साइकोलॉजिस्ट है उससे बातचीत करता रहता है, तो वो असाइन करते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी चीज़ों पे काबू पाना है, अपनी सोचों पे काबू पाना है, अपने ख़्यालात पे काबू पाना है। जो बुरे ख़्यालात, ट्रॉमेटिक आपको जो स्ट्रेस है, जो आपको रिकॉल होती हैं चीज़ें, उन पे कैसे काबू पाना है। तो उसको बताते हैं कि आपकी असाइनमेंट है कि आपने वीक में इतने दिन आपने घूमने के लिए बाहर जाना है, मंथ में 1 दफ़ा आपने जो है वो किसी हिल स्टेशन पे ज़रूर जाना है। इस तरह के उसको टारगेट्स दिए जाते हैं, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट होती हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उन्हें एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि हम नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएँ, ठीक है? साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज है, कौन सी, जो कि इनकॉर्पोरेट करती हैं सोशल, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, बिहेवियरल और कॉग्निटिव इंटरवेंशंस को, जिनका एम है कि लॉन्ग टर्म रिकवरी हो और मैक्सिमाइज़ जो है किया जाए सेल्फ सफिशिएंसी को, ठीक है? तो जो साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन है वो ये इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज होती हैं, जिनमें से एक जो है वो एक सोशल सर्विस होती है, एजुकेशनल होती है, प्लस उसमें ऑक्यूपेशनल होती है। सोशल सर्विस क्या होगी कि उन्हें सोशली पार्टिसिपेट करने के लिए बताया जाता है, लोगों में इंगेज करवाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से हम लोगों के साथ जो है वो मिलके हम रह सकते हैं। एजुकेशनल में उन्हें कुछ ऐसे लीफलेट पम्पलेट्स दिए जाते हैं कि वो उन्हें पढ़ें और अच्छा फ़ील करें, और वो जो है वो जैसे स्टोरी बुक्स वगैरह और क्लासेस ली जाती हैं और इस तरह से। ऑक्यूपेशनल में क्या है कि उन्हें, अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि
جیسے کہ ہمارے پاس جو ریکوری میں اس میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں، کیا نام ہے، ریہیبلیٹیشن والے ہمارے جتنے بھی پیشنٹ ہیں، چاہے میل ہے یا فیمیل ہے، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ لوگ اپنی جو ہے نا وہ بناؤ، اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی ہینڈ میڈ چیزیں بناؤ. تو ہم یہ کریں گے بعد میں، ہم ان کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں گے تاکہ آپ جو ہے اسے اپنی منی جو ہے کچھ منی جو ہے وہ ارن کر سکو. ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل کیا ہے، وہ بینگلز انہوں نے بنائی ہوئی تھی ہینڈ میڈ. ابھی جب یہ مینٹل ہیلتھ کا جب یہ سروے ہوتا ہے اور جب اس کا وزٹ ہوتا ہے اور سیمینار ہوتا ہے، تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو جن لوگوں نے پیشنٹس نے کام کیا ہوتا ہے، جن پیشنٹس نے کام کیا ہوتا ہے، ہینڈ میڈ چیزیں بنائی ہوتی ہیں، جتنے بھی ہینڈی کرافٹس وغیرہ انہوں نے جتنی بھی ایفرٹس کی ہوتی ہیں، تو بعد میں ان کو وہ پھر کہا جاتا ہے، جتنے بھی باہر سے لوگ آتے ہیں یا ہاسپٹل کے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ خریدو تاکہ ان کو فائنینشیل بھی ہیلپ ہو. اور پھر اس کے علاوہ اب ہمارے وہاں جو مینٹل ہاسپٹل میں جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ سلائی مشینیں پڑی ہوئی ہیں. تو پیشنٹس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنی ایکٹیویٹی یہ کرنا چاہتا ہے کہ میں کپڑے سلائی کروں، تو اگر آپ سے کوئی اسٹچ کرواتا ہے اور آپ ایزیلی اسٹچ کر سکتے ہو، اچھا فیل کرتے ہو، تو آپ اسٹچ کرو اور اسٹچ کر کے تو آپ ان سے پیسے لے سکتے ہو. تو یہ انہیں الاؤ کیا گیا. تو اس طرح سے آکوپیشنلی ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے آکوپیشنل پوائنٹ آف ویو سے. اچھا، پھر اس کے علاوہ کیا ہے، کوگنیٹیو بیہیورل ہے اور کوگنیٹیو ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کوگنیٹیو جو ہے وہ اب اس میں کیا ہے کہ ہم اس کے لیے جو ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں اور مائنڈ جو اس کے علاوہ جو ڈائیورشنل تھراپیز کروائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، اٹ گریو آؤٹ آف اے نیڈ to create opportunity for people diagnosed with the severe mental illness to live, learn and work in their own communities. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتا ہے، گریو آؤٹ کر دیتا ہے، گریو آؤٹ کرتا ہے نیڈس کو. یہ ہمیں ایسی چیزیں بتاتا ہے، ایسی ضروریات بتاتا ہے جو کہ ایسی، جیسے کہ فار ایگزامپل ہم نے ایک پرسن کو بہت اچھے سے اس کی ہسٹری لی، جب اس کو اچھے طریقے سے ڈائگنوز کر لیا، جب کسی پیشنٹ کو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل اسٹڈی کر لیا، اس کے بیہیویئر کو، اس کی پرابلمس کو، جو بھی ایشوز چل رہے ہیں، جب سب چیزوں کو جب ہم نے اسٹڈی کر لیا تو ہمیں پتہ لگا کہ جی پیشنٹ جو ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہمیں ان چیزوں سے، ان باتوں سے ہمیں اپرچونٹی ملی، کس کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جب ہم ان کو ڈائگنوز کر لیں گے کہ یہ سویئر مینٹل النس کے ساتھ ہیں، تو یہ کس طریقے سے لوگوں کے اندر ہم انہیں سکھائیں گے کہ آپ کس طریقے سے لیو، لرن اور ورک والی اپرچونٹی کو اویل کر سکتے ہو اپنی کمیونٹی کے اندر. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ایک بندے کا جو ایشو ہے وہ صرف اور صرف غصہ ہے، باقی وہ نارمل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ غصے کو کیسے قابو پائے گا، اپنی پرابلمس کو وربلائز کرے. گروپ تھراپی ہوتی ہے، گروپ تھراپی آپ کو پتہ ہے، گروپ تھراپی ہوتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ کا غصہ چلا جاتا ہے. اگر آپ کا غصے میں بی پی بڑھتا ہے تو کیا ایسا کام کرتے ہو جس سے آپ واپس نارمل ہو جاتے ہو. تو ان چیزوں کو خود سے آئیڈینٹیفائی، ہمیں پیشنٹس کو اس کی یہ جو پازیٹیو سائڈس ہیں یہ انہیں خود سے بتانی پڑتی ہیں. تو جیسے کہ گروپ تھراپی کا آپ کو وہ یاد ہے، وہ والی مووی جس میں وہ لڑکے کو غصہ آتا ہوتا ہے، جس کا وہ گانا ہے تیرا دھیان کدھر ہے، یہ تیرا ہیرو ادھر ہے، ورون دھون والی. اس میں جو ولن تھا وہ گروپ تھراپی میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ وربلائز کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں. غصہ آتا ہے مجھے بہت زیادہ، اسے کہتے ہیں آپ وربلائز کرو، آپ ڈسکس کرو، ہمیں بتاؤ آپ غصے میں کیا کیا کرتے ہو. تو وہ جب وہ بتائے گا اپنی باتیں تو اس کو مشورہ ملے گا گروپ میں، اس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، تو وہ چیزیں اس کی سورٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں وہاں پہ. تو اس طریقے سے ہم اس کو
پھر جب گروپ تھراپی جو ہے وہ لوگوں کے لیے مینٹلی ایل جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتی ہے، اور گروپ میں جب بیٹھتے ہیں لوگ تو پھر وہ اچھے مشورے ملتے ہیں اور ڈسکس کرنے کے لیے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر لوگ اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی بتاتے ہیں کہ میں ایسے کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا۔ اب جیسے اور بھی ایگزامپلز ہیں، جن کو غصہ آتا ہے وہ ہنستے ہیں تاکہ ہمیں واپس ہم نارمل رہیں، ہمارا بی پی نہ بڑھے، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، الٹی گنتی گننا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سارے طریقے کار ہیں۔ اٹ یوزز اے پرسن سینٹرڈ پیپل ٹو پیپل اپروچ، ٹھیک ہے، پرسن سینٹرڈ بھی یہ اپروچ کرتے ہیں اور پیپل ٹو پیپل اپروچ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک یا لوگوں کو انگیج کر کے انوالو کر کے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ اگر ہم بک کی بات کریں تو اس میں اسپیکٹس آف کیئر انہوں نے سب سے پہلے کیا ہے، انہوں نے کمپیریزن بتایا ہوا ہے سائکیٹرک ریہیبلیٹیشن کا اور ٹریڈیشنل میڈیکل ماڈل آف کیئر کا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ایگزام میں بھی آ سکتا ہے کہ کمپیریزن بتائیں، یہ بک سے لیا ہوا ہے، کمپیریزن بتائیں کہ ریہیبلیٹیشن کا، سائکیٹرک ریہیبلیٹیشن اور ٹریڈیشنل جو میڈیکل ماڈل آف کیئر ہے ان دونوں کے درمیان میں ان کا کمپیریزن بتایا جائے۔ تو سب سے پہلے اسپیکٹس آف کیئر میں سب سے پہلے فوکس آئے گا، بیسز آئے گا، سیٹنگ آئے گا، ریلیشن شپ ہے، میڈیکیشن ہے، ٹھیک ہے، ڈیسیژن میکنگ ہے اور ایمفسس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سائکیٹرک ریہیبلیٹیشن پہ ان پہ کیسے فوکس کرے گی اور ٹریڈیشنل جو میڈیکل ریہیبلیٹیشن ہے وہ کیسے فوکس کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کو دونوں کو الگ الگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ فوکس میں کیا ہے، فوکس آن ویلنس اینڈ ہیلتھ ہوتا ہے، نوٹ سمٹمس، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا کرے گی، میڈیسن کیا کرے گی، میڈیسن نے ڈیزیز پہ، النس پہ اور سمٹمس پہ ہی صرف فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو سائکیٹرک ریہیبلیٹیشن ہے وہ فوکس کرتی ہے کہ ویلنس رہے اور ہیلتھ رہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ڈفرینس جو ہے وہ دونوں میں یہیں سے نظر آئے گا، اب آپ خود سے بھی اپنے آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ یہ کس طرح سے ہوگا۔ بیسس کیا ہے، سائکیٹرک ریہیبلیٹیشن جو ہے کس چیز پہ بیسڈ ہے، یہ بیسڈ آن پرسنز ابیلٹی اینڈ فنکشنل بیہیویئر پہ، ٹھیک ہے، سائکیٹرک ریہیبلیٹیشن بیسڈ آن پرسنز ابیلٹی کہ کیا قابلیت ہے اور اس کا فنکشنل بیہیویئر کیا ہے، مطلب ہم جو اس کے اندر پازیٹیو اسپیکٹس ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں، جو بھی اس کی قابلیت ہے، جو بیہیویئر ہے، جو ایکٹیویٹیز ہے، ہم صرف اس پہ دھیان رکھیں گے۔ لیکن میڈیسن یا میڈیکل ریہیبلیٹیشن کا سارا فوکس جو ہے وہ کس پہ ہوگا، اس کی ڈیزیز پہ ہوگا، اس کی النس پہ ہوگا اور اس کے جتنے بھی ڈس فنکشنل ایشوز چل رہے ہیں سب اس پہ ہوگا یا ڈس ایبلٹیز پہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس طرح سے آپ ڈفرینشیٹ دونوں چیزوں کو کر سکتے ہو۔ اب میڈیکل کا بیسس کیا ہے، بیسڈ آن پرسنز ڈسیبلٹی اینڈ انٹرا سائکیٹرک فنکشنز، ٹھیک ہے، فنکشننگ پہ۔ اب کیا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈسیبلٹی پہ کام بیسڈ ہے، اور جو انٹرا سائکیٹرک یعنی کہ جو اس کے اندر، یعنی کہ انٹرا کا مطلب ہے انٹرنل، جو اس کی سائیکی ہے اس کی ڈس فنکشننگ پہ کام چل رہا ہے، اس کی فنکشننگ پہ کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سیٹنگ کیا ہے، یہ کیئر گیونگ ہوتا ہے، نیچرل سیٹنگ میں کیئر دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی پیچھے پکچر میں دیکھا ہے کہ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گارڈننگ کروا رہے ہیں، یہ سب نیچرل پروسیس ہے، یوگا کروا رہے ہیں اور باغات میں لے گئے ہیں، گھومنے لے گئے ہیں، نیچرل طریقے سے جو ہے وہ کیئر پرووائڈ کی جا رہی ہے، نیچرل سیٹنگز ہوتی ہیں، کوئی وہ نہیں، سسٹم نہیں ہوتا۔ لیکن میڈیکل میں کیا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے کہاں پہ، انسٹیٹیوشنل سیٹنگز میں، انسٹیٹیوشنز بنائے جاتے ہیں، ہاسپٹلز بنائے جاتے ہیں، اس طرح کی سیٹنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کو کبھی مینٹل کا، ویسے مجھے نہیں آئیڈیا آپ لوگوں نے کبھی وزٹ کیا ہو، لیکن اگر کسی نے کیا ہے تو اس نے دیکھا ہوگا کہ جو مینٹل ہاسپٹل ہے وہ ادھر بہت زیادہ کہہ لو کہ باغات ہی بنے ہوئے ہیں، باغوں والا سسٹم ہی ہے وہاں پہ، فروٹس کے، ہاں بالکل ایسے ہی ہے، وہاں پہ فروٹس بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، فروٹس کے درخت بہت زیادہ ہیں، تاکہ وہاں پہ جو پیشنٹ ہیں وہ فروٹ توڑ کے کھائیں، وہ انجوائے کریں، وہ ایکٹیو رہیں، پارٹیسپیٹ کرتے رہیں وہاں پہ۔ جو ہے وہ گراؤنڈز ان کے لیے بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ لو کہ کافی بڑے ایریا میں تھوڑی سی وارڈز ہیں لیکن کھلا ایریا زیادہ ہے، گرینری زیادہ ہے اور انٹرسٹ لینے والی چیزیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاں ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ اچھا سیٹنگ ہو گیا، پھر اس کے بعد ریلیشن شپ میں کیا ہے کہ ریلیشن شپ میں اڈلٹ ٹو اڈلٹ ریلیشن شپ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سائکیٹرک میں، اور دوسرا جو ٹریڈیشنل ہے اس میں ایکسپیکٹ کیا ایکسپرٹ ٹو
पेशेंट रिलेशनशिप देखा जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ या मैं आपको पढ़ाते हुए मेंटल में हमेशा ये कहती हूँ कि आपका एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है। जैसे पेशेंट आप जब कोई आपस में फ्रेंड्स या कोलीग्स या क्लास फेलोज किस तरीके से रहते हैं, इनका आपस में रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। तो जो साइकेट्रिक रिलेशन है, जो साइकेट्रिक स्टडीज़ हैं या रिहैबिलिटेशन है, वो आपस में रिलेशन के ऊपर जो है वो बात करती है। जब हम रिलेशनशिप में देखें तो रिलेशन अडल्ट टू अडल्ट रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि अपने एज फेलो के साथ, और दूसरा ये कि अगर यंग है तो यंग के साथ उसका कैसा रिलेशन है। हम सिंपल एक चीज़ को पे फोकस करेंगे, यानी कि लड़ाका है, हंसता बोलता ज़्यादा है और किस तरीके से रहता है इस चीज़ पे, ठीक है। और जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये डॉक्टर से पेशेंट के रिलेशन के बारे में बात करता है यहाँ पे। मेडिकेशन की जब हम अब आ जाती है बात मेडिकेशन की, मेडिकेट करेंगे एज अप्रोप्रिएट एंड टॉलरेट सम इलनेस सिम्टम, ठीक है। जो अप्रोप्रिएट होगा हम वो उसको मेडिकेशन देंगे, प्लस हम देखेंगे कि टॉलरेट सम जो देखा जाएगा कि कुछ ऐसी इलनेस के सिम्टम्स होते हैं वो टॉलरेट हो रहे हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग हम उसे मेडिकेशन देंगे। फ़ौरन से मेडिसिन मेडिसिन पे नहीं चले जाते, सबसे पहले उसकी रिहैबिलिटेशन करवाने की या उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अगर मसले का हल हो जाए, और जो नहीं हो सकते फिर उनको मेडिसिन पे डाला जाता है। अब अगर जैसे कोई बहुत यंग आ जाता है, बहुत यंग है, और वो बातें सिर्फ बहकी-बहकी सी कर रहा है, अजीब-अजीब सी, और डॉक्टर ने जब बात की तो उसे लगा कि ये साइकोथेरेपी से बेहतर हो जाएगा, तो फिर उसकी साइकोथेरेपी करवाई जाती है। साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे हर वक़्त अवेलेबल होते हैं, जो कि साइकोथेरेपी करते हैं और पेशेंट जो है वो वापस हो जाते हैं, रिवर्ट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है, जी मेरा रिज़ल्ट सही नहीं आया, मैं इसलिए मेंटल हो गया हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ। मेरी जो है वो मेरे ये सप्ली आ गई है तो इस वज़ह से हो गया। मेरी यहाँ पे शादी नहीं हुई है, मैं इसलिए डिस्टर्ब हूँ। मैंने ये चीज़ माँगी थी, माँ-बाप ने नहीं दी है, तो मैं अब इसकी वज़ह से मैं अपसेट हो गया। तो वो उनको नज़र आ रहा होता है कि भई ये फंक्शनल ज़्यादा है, इसको ठीक कर सकते हैं, तो उनको फिर उस तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब मेडिकल क्या कहता है, मेडिकल रिहैबिलिटेशन क्या कहती है मेडिकेशन के बारे में, मेडिकेट करना है अनटिल सिम्पटम्स आर कंट्रोल्ड। जब तक सिम्पटम्स कंट्रोल नहीं होंगे उस वक़्त तक जो है वो हमने मेडिसिन देते रहना है, ठीक है। अच्छा, इसमें डिसीजन मेकिंग आ जाती है। डिसीजन मेकिंग में क्या है, ये केस मैनेजमेंट है इन पार्टनरशिप विद द पेशेंट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में क्या है, केस को मैनेज किया जाएगा पार्टनरशिप में विद द पेशेंट, ठीक है। यानी कि इसमें एक से दो लोग मिलकर इसके बारे में डिसीजन लेते हैं, केस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ब्रेकअप हो गया तो इसलिए मैं ऐसा हो गया। हाँ, और फिजिशियन क्या है, डिसीजन मेकिंग में अगली बात क्या है, फिजिशियन मेक्स डिसीजन एंड प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। अब इसमें जो फिजिशियन है वो डायरेक्ट ही जो है वो ट्रीटमेंट, मेडिकल रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि फिजिशियन जो है वो अपने और ऑन पे डिसीजन लेता है और फ़ौरन ही जो है वो मेडिसिन स्टार्ट कर देता है। लेकिन साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन में वो अकेला डिसीजन नहीं लेता, अपने साथ साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट जो होता है साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करता है कि हम इसकी साइकोथेरेपी कैसे कर सकते हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन क्या दे सकते हैं, इसको किस तरह से इंगेज करेंगे अपनी चीज़ों में, इसका माइंड कैसे डाइवर्ट करना है। दूसरा वो मेडिसिन को भी इन्वॉल्व करते हैं, और दूसरा तीसरी बात यह है कि न्यूरो वालों को भी इन्वॉल्व करते हैं। न्यूरो को ऐसे करते हैं कि डायग्नोसिस में हेल्प होती है, डायग्नोसिस में ब्रेन के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आई हैं, इन चीज़ों के लिए करते हैं। एम्फोसिस किस चीज़ पे, एम्फोसाइज़ किस पे करेंगे, ये करते हैं ऑन स्ट्रेंथ, सेल्फ हेल्प एंड इंटरडिपेंडेंस पे, ठीक है। कि ज़्यादा फोकस होगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखो, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ये अपनी मदद खुद कैसे कर सकता है, इंटरडिपेंडेंट कैसे हो सकता है, यानी कि इसके अंदर क्या ऐसी काबिलियत है कि ये अपने आप पे ही डिपेंड करे, बस अपनी काबिलियत पे रहे, लोगों के हाथों की तरफ ना देखे, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस जो साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन है वो इस चीज़ पे करती है। अब जैसे कि जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर, सबके अंदर, किसके अंदर क्या काबिलियत है, ठीक है। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था तो मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों के अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल होता है, तो आप मुझे बताओ आपके अंदर क्या क्या है। तो सबने बताया था, किसी ने क्या बोला था, किसी ने बोला था मैं रोते हुए कहाँ से आ सकती हूँ, मैं खुद खुश रहती हूँ, और मैं बहुत खुद बहुत हंसती हूँ, या मैं किसी को मना सकती हूँ, एंगर से रिलेटेड लेक्चर में याद है। तो इस तरह से पहले पेशेंट से पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, या खुद से देखा जाता है
کہ اس کی رائٹنگ اچھی ہے، اس کی ڈرائنگ اچھی ہے، یہ اس کی یہ ڈائلاگ اچھے بولتا ہے، میمکری اچھی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں مینٹل میں ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ سب پوچھ رہی ہوں۔ سنگنگ اچھی کرتا ہے یا یہ ڈانس بہت اچھا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو اس چیز میں، یا بیڈمنٹن بہت اچھا کھیلتا ہے، یہ اس کی ایمبرائڈری بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی کڑھائیاں سلائیاں کرتا ہے، تو ان چیزوں میں پھر ان کو لایا جاتا ہے۔ کچھ اب جیسے کچھ مینٹل پیشنٹ ہے، وہ فیمیلز وہ مہندی بہت اچھی لگاتی ہیں، تو ان کو اس میں لایا جاتا ہے۔ تو پھر وہ جو ان کی اسٹرینگس ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ فوکس کرو، آپ اپنی مدد خود کرو، آپ خود سے اس چیز کو، جو آپ کی قابلیت ہے، ان کو یوٹیلائز کر کے آپ اپنی پرابلم سے باہر نکلنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس چیز میں آ جائے گا؟ یہ انٹر ڈیپینڈنس میں آ جائے گا۔ اور جو وہ ہے، اب میڈیکل ریہیبلیٹیشن اس بارے میں کیا کرتی ہے؟ یہ ایمفسائز کرتی ہے آن ڈیپینڈنس اینڈ کمپلائنس پہ، کہ آپ نے جو ہم نے کہہ دیا ہے، آپ نے اس پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، آپ خود سے ڈیسیژن نہیں لے سکتے، آپ ہم جو کہہ رہے ہیں آپ ویسے ہی کرو، آپ کو جیسے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں آپ ویسے ہی رہو، جو میڈیسن دے رہے ہیں وہی رکھنی ہے، اور اس کی کمپلائنس جو ہے وہ اسٹرکٹ ہونی چاہیے، کسی قسم کی بھی آپ نے نیگلیجنس نہیں کرنی، آپ نے کچھ بھی مس نہیں کرنا، آپ نے کچھ بھی اوائڈ نہیں کرنا، تو اس طریقے کی باتیں پھر کہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کمپیریزن ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ اب کیا ہے کہ although research has reported that the certain interventions effectively assist people who have serious mental illness function. ہاں جی، تو اس میں کیا ہے کہ ریسرچ کیا کہتا ہے؟ آل دا ریسرچ ہیز رپورٹڈ دیٹ، کہ ریسرچز جب ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ سرٹن جو انٹروینشنز ہیں وہ افیکٹولی اسسٹ کرتی ہیں پیپل کو، کس میں؟ جو ان لوگوں کو اسپیشلی جو کہ سیریس مینٹل illness کے ساتھ جو چل رہے ہوتے ہیں، فنکشننگ جو ہے ان کی پروڈکٹیولی جو ہے وہ ان کی کمیونٹی کے اندر ہم کروا سکتے ہیں۔ یہ زیادہ تر جو ریہیبلیٹیشن ہے یہ ان کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے۔ Acha, the first group of the disseminated evidence-based practice that support and enhance psychiatric rehabilitation including the following. کیا ہے؟ assertive community treatment اس میں آتی ہے، supported employment ہے، illness management اور recovery ہے، integrated treatment ہے for co-occurring mental illness and substance abuse، family psycho education ہے، اور medication management ہے۔ جو disseminated evidence based practice کے لیے جو فرسٹ گروپ بنایا گیا ہے، یہ سپورٹ کرتا ہے اور انہانس کرتا ہے سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن کو۔ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آتی ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل assertive کمیونٹی ٹریٹمنٹ ہے، کہ کمیونٹی آپ کے ساتھ جو پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انگیج ہو اور ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کرے، پلس سپورٹڈ امپلائمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کسی کا پتہ بھی ہے کہ اس پرابلم سے گزر رہا ہے تو پھر بھی اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ اب جو سپورٹڈ امپلائمنٹ ہے اس میں آ جاتے ہیں مینٹل ہاسپٹل کے جو امپلائیز ہیں، ان کا پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ رہ کے یا کسی فیملی ایشو کی وجہ سے یہ سائیکی ہو گئے ہوئے ہیں، سائیکک ہو گئے ہیں ان کو،
سائکیٹرک النس چل رہی ہے، لیکن وہ سپورٹڈ امپلائمنٹ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ جہاں ڈیوٹی چاہیں لگا دیتے ہیں، جو ان کا ایشو چل رہا ہو اس میں انہیں ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پلس النس کی جو مینجمنٹ اور ریکوری ہے اس میں ہیلپ کرتے ہیں۔ انٹیگریٹڈ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، کس لیے؟ اگر کو اکرنگ ہوتی رہتی ہے اس کے ساتھ مینٹل النس کی، یعنی کہ اگر ایک ڈیزیز ہے اور اس کے ساتھ مینٹل النس بھی ہو گیا تو اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ اگر کسی نے سبسٹنس ابیوز یوز کر لیا ہے لوگ اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب میں ٹریننگ کر رہی تھی، جب میں خود ٹریننگ میں تھی، اسٹوڈنٹ تھی، تو وہاں پہ ہمارے پاس آئے تھے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا، اس کے لوگ آئے تھے ہمارے پاس سیمینار کے لیے، ایجوکیشنل سیشن کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آئے تھے ہمارے پاس، میرا خیال ہے وہ جو زندگی والا جو ہاسپٹل ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نئی زندگی؟ نہیں، نیا بنا تھا، وہ کافی جگہوں پہ ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہ، ایڈکشن کے لیے بھی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ بوائز کو پتا ہوگا، بوائز ملتان میں ہے وہ یہ ہے اس کا ڈرگ ابیوز والوں کے لیے، ایڈکشن کے لیے، ایڈکشن ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے کوئی۔ کون سا ہے؟ نئی زندگی، ہاں نئی زندگی کے نام سے ہے، ٹھیک ہے، نئی زندگی ہاسپٹل کے نام سے ہے میرا خیال، ہاں یہی ہے۔ تو کیا ہے، میں گوگل دیکھ رہی تھی، میں نے اس پہ سرچ کیا تھا تو وہ یہی ہے، نئی زندگی کے نام سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بنے تھے، تو وہ جب ہمارے پاس آئے تھے ایک دفعہ وزٹ کے لیے تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرتے ہو تو کیا کرنا ہے، تو جیسے کہ آپ کے پاس اگر آئے ہیں پیشنٹ ڈرگ ابیوز کے ساتھ تو آپ نے ان کی کیٹیگریز بنائی ہوئی تھی، کچھ ہیں جو کہ صرف اسموکنگ کرتے تھے اور وہ اسموکنگ چھوڑنا چاہتے تھے، کچھ ہیں جو ملٹیپل ٹائپس کی سبسٹینس ابیوز کرتے تھے، جیسے کہ ہیروئن ہوتی ہے اور جو کوکین ہے، وہ چرس ہے اور یا فیم ہے، اس طرح کی الگ الگ چیزیں ہیں جو لوگ کھاتے یا پیتے ہیں یا سنف کرتے ہیں، کچھ لوگ سنف کرتے ہیں، کچھ انجیکشنز ہیں، جیسے ہیروئن ہے اس کو انجیکشن میں مکس کر کے میلٹ کر کے وہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مطلب الگ الگ چیزیں لوگ لیتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت پیک لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ کیٹیگری کر کے کہ کون کیا لیتا ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب اس نے ایک جگہ پہ یہ کہا تھا کہ ہم اس کی بات کو سن کے بڑا حیران ہوئے تھے، اور تب ہماری جو سوچ تھی اور جو ہم اس کو جو کرٹیک کر رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ بولا تھا کہ جو لوگ انجیکشن لگاتے ہیں انہوں نے لگانا ہی لگانا ہے، وہ کسی صورت نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے لینا ہی لینا ہے۔ تو ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ جو لگاتے ہیں انجیکشن ان کو ہم یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ جو باہر سڑکوں پہ سے اٹھا کے یہاں وہاں سے جو انجیکشن سرنجز اٹھا کے گندی سرنجز یوز کرتے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ڈوز کم کروائیں گے، ہم آپ کو آہستہ آہستہ اس کے لیے کم کروائیں گے، لیکن ہم آپ کو خود دیں گے، آپ باہر سے نہ لو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے تھے کم از کم انہیں ان کی زندگی چلتی رہے تو ہم انہیں سیف چیزیں پرووائڈ کرتے تھے، تو وہ ان کو سرنجز خود دیتے تھے صاف ستھری، اور ان کو اپنے پاس بٹھا کے انجیکشنز لگاتے تھے، لیکن ان کے پاس ایڈمیٹڈ تھے وہ، تو آہستہ آہستہ وہ ان کی ڈوز جو ہے وہ ٹیپر کر رہے تھے۔ تو اس ٹائم میں ہمیں یہ چیز بڑی غلط لگی اور ہم نے انہیں بڑا کریٹیسائز کیا۔ تو یہ ان کا ہر ایک کا یہ اپنا طریقہ ہے اور وہ اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ سولو کرنے کی پرابلمس کو کوشش کرتے ہیں۔ فیملی سائیکو ایجوکیشن کروائی جاتی ہے، فیملی کو بتایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ میڈیکیشن مینجمنٹ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کو میں یہاں پہ اینڈ کر رہی ہوں، ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا تو اس میں ہم دیکھیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ منتھ میرے نیکسٹ جو ویک آ رہا ہے اس میں میرے آپ کو زیادہ لیکچر ہیں، ہاں، کوانٹٹی کم کرتے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو پھر اس لحاظ سے بیسکلی ہوتا یہ ہے
کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو یہ جو نشہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ کر لیا تو یہ پوری باڈی کو فوراً سے کنٹرول کر لیتا ہے، آپ کے برین سے لے کے آپ کے سارے باڈی کے فنکشن تک، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ کسی ایک نشے میں بھی پڑ جاتے ہیں نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سارے کا سارا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو گیا، ہم ڈائجسٹو سسٹم ہمارا بالکل ہی ڈسٹرب ہے، ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں۔ تو ابھی بیسکلی ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے جو ہے ان کو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وڈرول ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں نا بیچاروں کو، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے سارا سارا دن وہ پیناڈول کھاتے ہیں، ہم اتنی اتنی پیناڈول دیتے ہیں، پھر انہیں ٹرامول انجیکشنز لگانے پڑتے ہیں، ٹرامول کا انجیکشن لگاتے ہیں اور اس طرح کے انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ ان کی باڈی ایکس کم ہو جائے۔ تو یہ ان کو اس ٹائم میں ریہیبلیٹیشن کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا جو نشئی ہوتے ہیں وہ کس طرح سے بعد میں گر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اس کو کہتے ہیں ودرول ایفیکٹس، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر پیشنٹ کہتے ہیں، ان کو بھی بڑا پتہ ہوتا ہے، میڈم یہ ودرول میں ہے، یہ ودرول میں گھوم رہا ہے، میڈم آپ کو نہیں پتا یہ ودرول میں گھوم رہا ہے، ایسے ایسے لوگ باتیں کرتے، پیشنٹس بھی بڑے چلاک ہو جاتے ہیں۔ چلو پھر ابھی ہم اس کو میں فی الحال اینڈ کر رہی ہوں، آپ اس کو سلائڈ کو آپ دیکھ لو، آپ ریوائز کر لو، تو میں اٹینڈنس لگانے لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ جب آپ لوگ ایک دفعہ پریزنٹ بول دیتے ہو تو پھر اس کے بعد کوئی خاص مسئلہ ہے یا کوئی آپ لوگوں کو تمیز نہیں ہے، سینس نہیں ہے؟ جب آپ ایک میسج بھی کر دیتے ہو نا تو اس کے بعد مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون پریزنٹ ہے کون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
تو بار بار بیوقوفوں کی طرح ایسے ہی بے وجہ میسج کری جا رہے ہو پریزنٹ پریزنٹ پریزنٹ. اور ہوا مبین، ایمن راحت. ایمن کا تو ویسے ہی دماغ مجھے لگتا ہے ہل جاتا بے وجہ ایسی بیوقوفوں کی طرح میسج کری جا رہے ہو. ایک ہی بات بار 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 میرا بشرف پریزنٹ پریزنٹ پریزنٹ. ایک دفعہ مجھے سمجھ آ گئی میں آپ لوگوں کی طرح ڈم نہیں ہوں. ٹھیک ہے. جو لوگ روٹین میں گروپ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جب کلاس میں آتے ہیں کوئی میسج کرتے ہیں کوئی رپلائی کرتے ہیں جو بھی میں بات پوچھتی ہوں اس کی وہیں پہ اٹینڈنس ہو جاتی ہے. مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ پریزنٹ ہے. حنان کا نام نہیں نظر آیا. حنان ہے؟ بوائز حنان ہے؟ کائنات. کائنات اور بوائز. رضا بہت کم آن لائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس سے کانٹیکٹ کرو. وہ کیوں نہیں آن لائن ہو رہا؟ کلاس کیوں نہیں لیتا وہ؟ تحریم نہیں ابھی تک میں نے دیکھی. شبنم نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. اور رفت. رفت منیر. پرانیکا نہیں آج کل آن لائن ہو رہی. اسے کانٹیکٹ کرو. ندرت کو کرو. رسش بھی نہیں ہے.